یہ علم ہے، علم کی شان ہے، اس لیے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات چل رہی تھی، ان کے ملفوظات کی، قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس پہ بس نہیں ہے، واللہ عالم، اس سے اور زیادہ ہے۔ یعنی قرآن کا ایک معنی حتمی طور پر آپ اور ہم متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے، معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھے تو اس کے دل پر قرآن کے معنی کا نزول، یہ کوئی کتاب کی فضیلت نہیں ہے سوائے قرآن مقدس۔ قرآن، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں جب آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، بہت کثرت سے پڑھتا ہے، تو پھر کبھی کبھی قرآن کی آیت اس کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جو در در کے بھکاری بن چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ۔ یہ قرآن آج بھی قرآن اپنا معنی کسی کو بتاتا ہے، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا وہ مطلب نہیں۔ ہم نے کہا کہ 70 ہزار تو ظاہری معنی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ غوث پاک نے تو 70 تفاسیر کی بھی ہے۔ ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بتایا ہے، بعض 21 کہتے ہیں، بعض 70 کہتے ہیں۔ بہرحال تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں، کہ قرآن کی سورہ نبا کی ایک آخری آیت ہے، آخری آیت یہ ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ پڑھتے ہیں آپ سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کہیں گے، یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، کہ ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے۔ اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، ٹھیک، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا، 70 ہزار معنی ہے، تو مخدوم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے۔ یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں، حالانکہ یہ معنی بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ بیان فرمائے، چونکہ جس کا جتنا علم ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا قرآن میں ڈوبا ہے، غوطہ زن ہے، اتنی وہ بات کرتا ہے۔ مخدوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کافر اس دن، اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب، وہ تراب بننا چاہتے ہیں۔ یہ تراب کون تھا؟ تو اب آپ بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تراب ایک شخص تھا، کافر تھا، تراب نام کا ایک شخص تھا، کافر تھا، وہ ایک راستے سے جا رہا تھا، تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا، تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا، اس کو زحمت ہوگی، اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، خرید کے نہیں دیا، چندہ کر کے نہیں دیا، کسی سے مانگ کے نہیں دیا، اسی بچے کا قلم نیچے گرا، تراب نے اٹھا کے دے دیا۔ اب تراب گیا مر، تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا۔ مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا، او تراب، تو کافر تھا، تو ایمان والا نہیں تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا،
اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا. صرف قلم اٹھا کر دیا تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی, اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا, مرنے کے بعد جنت عطا کی. تو اس دن کافر تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے, کسی علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا, ہم پر بھی انعامات کی بارش ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید امین القادری صاحب قبلہ. اب آپ اندازہ فرمائے, اس نے خرید کے نہیں دیا. اگر کوئی بندہ طالب علم کو خرید کر دے, اس کا خرچہ اٹھا لے, یا مدرسے چلائے, یا مدرسے بنائے, یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے, ان کی امداد کرے, ان کا سپورٹ کرے, علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے, تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا. لیکن قوم کی سوچ بڑی عجیب ہے. مردوں کے نام سے, مرحومین کے نام سے ایصال ثواب بھی کریں گے تو کیا ہر بندہ مسجد میں قرآن لا کے دے رہا ہے. میرے ابا کے نام سے, میرے چچا کے نام سے, میرے دادا کے نام سے, سب قرآن لا کر کے دے رہے ہیں. بھئی کیوں؟ سینکڑوں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے مسجد میں, پڑھتے کتنے ہیں؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن دینے کی بجائے آپ ایصال ثواب کے طور پر جو مدرسے میں کتابیں لگتی وہ دے دیں؟ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا تصور ہو گیا ہے. کیا تصور ہو گیا ہے؟ تصور یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کنویں کھدوانا چاہتا ہے, کیوں کہ کنواں کھدوانے میں ثواب ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس حدیث سے ہم کنواں کھدوانے کو بتاتے ہیں, ثابت کرتے ہیں, اگر اس کا اشارت النص ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ اور پیغام ملتا ہے. حضرت سعد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا ہے, اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینہ منورہ والوں کو پانی کی, ضرورت تھی پانی کی, تو حضور نے ایصال ثواب کے طور پر پانی کی طرف توجہ دلائی. تو گویا کہ ہمیں اشارت النص کے طور پر یہ بات مل رہی ہے, جب بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے نکلا کرو, خرچہ کرنے کے لیے, تو وقت کے بڑے عالم سے, جس کا تقوی, جس کی پرہیزگاری یکش اللہ کے مصداق ہو, اس سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں کروں کیا. اور اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائے. جب پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی طرف توجہ دلائی گئی, اور آج ضرورت ہے مدارس کو تقویت دینے کی, علم کی مدد کرنے کی. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین, کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں, اور بالخصوص اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کروائیں, اپنے بچوں کو پڑھوائیں. ہمارے بچوں کے پاس کم سے کم اتنا علم رہنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی چاہیے, غسل کیسے کرنا چاہیے, کیا بات کہیں گے تو مسلمان رہیں گے, کیا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اگر آج مذہب بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہے, آج بچیاں اور بچے نوجوان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب کی معلومات نہیں دی, دین کا علم نہیں دیا. اس لیے لوگ معاذ اللہ دوسروں سے گفتگو سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. ورنہ اپنا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے, اپنا مذہب اتنا حسین مذہب ہے. آپ 3 طلاق کو لے لیں, اسی طریقے سے 4 نکاح کو لے لیں, اسی طریقے سے حلالہ جو اصل حدیث میں جس کا تذکرہ ہے اس کو لے لیں. آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی حکمت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نقصان نہیں کیا, فائدہ کیا. جیسے 4 بیویاں, آج 4 بیویاں بہت ڈسکس کی جا رہی, اسلام میں 4 کا حکم ہے, 4 کا حکم ہے. 4 پہلی بات تو جاہلوں حکم نہیں ہے, کہتے 4 کا حکم ہے. ارے حکم ہوتا تو نظامیہ ایسا کرتے, نماز کا حکم ہے پڑھ رہے ہیں نا, حکم ہوتا تو مولانا ذیشان ایسا کرتے, علامہ صاحب ایسا کرتے. حکم ہے, اللہ کا حکم کون عمل نہیں کرے. میرے عزیز حکم نہیں ہے, اجازت ہے.
حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ میاں صاحب نے فرمایا جب تک صلاۃ السلام نہیں ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا، یہ حکم ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ دیر تک چلے گا، بھائی جس کو جانا ہے جائے، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، اجازت ہے نا. تو اجازت پر عمل کریں نہ کریں. تو پہلی بات تو حکم نہیں چار کی. پھر کہا چار کیوں. اب آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آج نہیں آیا، 1450 سال پہلے آیا. علم نہیں ہے نا، اس لیے مذبذب ہو رہے ہیں. علم نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہیں. علم نہیں ہے، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے چار کی اجازت کیوں ہے؟ تو پہلے جس بیک گراؤنڈ کے اندر آیت آئی مثنا و ثلاث و رباع، قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بلکہ فواحدہ تو یہ تاکید کے ساتھ ہے، حکم ہے کہ نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی کرو. لیکن یہ چار کی اجازت بھی کیوں ہے؟ جس ماحول کے اندر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 30 رکھتے تھے. حضرت تشریف لاتے ہیں تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے. تو میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں بس 2 جملے پر، تاکہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی نا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آپ عرب کا دیکھیں، حال دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کسی کی 100 بیویاں ہیں، کسی کی 70 ہے، کسی کی 30 ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ وہ کم کرتے ہی نہیں تھے. عیاشی کے اندر اللہ اکبر خطہ عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کرتے کیا کیا تھے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں. یہاں تک کیا کہ وہ اپنے نفس پر سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے صفا مروہ تک پر زنا کیا، وہاں تک بھی نہیں چھوڑا. یہ صورتحال ہے. تو جس ماحول میں قرآن کی آیت آئی تو کہا 100 نہیں کرنا، 30 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف 4 کرنا. اب بتاؤ 100 اور 30 اور 20 پر اسلام جو ہے وہ 4 پر پابند کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اس قید کے ساتھ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنا. اب آپ مجھے بتائیں یہ عورتوں پہ ظلم ہے یا عورتوں پہ کرم ہے؟ جہاں 130 کا تصور تھا وہاں 4 لا کر کے سمیٹا، 4 پر مقید کیا، اور 4 میں بھی پھر عدل کی قید لگا کر ایک کا پابند کر دیا. اب بتاؤ یہ عورتوں پر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر یہ بات جب تک علم نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میری گزارش ہے ہم مدارس کی طرف بڑھیں، علمی دینی دانشگاہوں کی طرف بڑھیں. اور پھر آخری میں یہ کہتا ہوں قرآن اس سے سیکھیں یا اپنے بچوں کو قرآن اس سے سکھائیں جس کے سینے میں صاحب قرآن کی محبت ہو، ورنہ صرف لہجہ قرآن کی بنیاد پر وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، کسی کے بھی یہاں بھیج دیا تو قرآن تو سکھا دیا، تلفظ تو سکھا دیا، لیکن صاحب قرآن کی محبت چھین لی تو آپ کے بچے کا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یضل بہ کثیرا میں اللہ نہ کرے اس کا شمار ہو جائے. اس لیے قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو عاشقان رسول کے پاس پڑھاؤ، اور خود بھی جس سے علم حاصل کرو اس کا دین دیکھ لو، اس کی فکر دیکھ لو. اسی لیے کسی نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا.